یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں عن الأہلہ، چاند کے متعلق۔ آیت کا شان نزول انشاءاللہ پہلے سمجھیے گا۔ دیکھیں، آیت کا شان نزول یہ ہے کہ معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی پوچھا یا پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ ہلال اول تو باریک سا نظر آتا ہے، یعنی چاند تو شروع میں باریک سا نظر آتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے مکمل بھر جاتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ شروع میں تھا۔ چاند کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا۔ تو ان صحابہ کے اس سوال کے جواب میں اللہ پاک نے آیت نازل کی۔ تو اس آیت میں رب کریم کا ارشاد ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اے میرے حبیب، یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں چاند کے بارے میں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس، کہ چاند کے اندر، چاند کے اس مطلب مختلف تغیرات اور تبدیلی کی حکمت یہ ہے، ہی مواقیت للناس، یہ وقت ہے لوگوں کے معاملات کے لیے، اس میں لوگوں کے معاملات کے لیے اوقات ہیں، والحج، اور حج کی بھی۔ تو چاند کی جو مختلف شکلیں بنتی ہے تو اس کی حکمت رب کریم نے یہ بتا دی کہ اس تغیر اور تبدل میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے معاملات دینی اور دنیاوی میں یہ علامت ہو جائے۔ اسی چاند کے مطلب اسی سے اپنے کاروبار کا وقت مقرر کر لیں، مثلا حج کا وقت، روزے کا وقت اسے معلوم ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور فرمائے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ تم آؤ اپنے گھروں میں، من ظہورها، گھروں کے پچھواڑے سے، پچھلے حصے سے۔ تو اس چیز کو بھی سمجھے گا۔ دیکھیں، آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ جب احرام باندھ لیتے تھے تو وہ گھروں میں دروازوں سے نہیں آتے تھے بلکہ پچھواڑے سے آیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ سوچی تھی کہ جن دروازوں سے انہوں نے گناہ کیے، معاصی اور نجاسات ہو کر وہ آتے جاتے رہے ہیں، ان گناہ یعنی مطلب گناہوں سے آلود ہو کر وہ ان دروازوں سے گزرے ہیں، جب نجس کی حالت میں ہوتے تھے تب بھی وہ انہی دروازوں سے گزرے ہیں، تو احرام کی حالت میں انہی دروازوں سے آنا وہ برا سمجھا جاتا تھا۔ تو اس پر اللہ پاک نے آیت نازل کی کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها۔ اس آیت میں بیان فرما دیا گیا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، گناہوں کے ذریعے سے وہ جگہ جو ہے وہ نحوست والی تو ہو جاتی ہے، لیکن گناہوں کا جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کے قلب پر ہوتا ہے، انسان کے بدن پر ہوتا ہے، اس سے گزرنے والے راستے گندے نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے گناہوں سے ہمارے گھر گندے نہیں ہوتے، بلکہ اس سے ہمارا قلب جو ہے، ہمارا دل، ہمارا جسم، گناہوں کا اثر انسان کے بدن پر پڑتا ہے، اس کے اثرات ہمارے اعضاء پر، ہمارے روح پر، یعنی ہمارے روح کو وہ زخمی کر دیتے ہیں،
اور جب روح زخمی ہو جاتی ہے تو ظاہری بات اس کا اثر پھر بدن پر بھی ہوتا ہے، انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے۔ روح کی کمزوری جسم کی کمزوری ہے۔ روح اور جسم، بدن جو ہے یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اگر تو دیکھیں ہماری روح طاقتور ہے تو ہمارے جسم کے اندر بھی طاقت ہوگی، اور اگر گناہوں کی وجہ سے ہماری روح کمزور ہے، زخمی ہے، تو اس کا اثر ہمارے جسم پر بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حکمت سمجھائی کہ انسان، تمہارے گناہوں کی وجہ سے جگہ ناپاک نہیں ہوتی کہ احرام کی حالت میں تم دروازوں سے نہیں آتے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ جگہ مطلب گندی ہو گئی ہے، بلکہ خدا کے بندے ان گناہوں کی وجہ سے تو تمہارے جسم اور تمہاری روح زخمی ہے، تم اس کی فکر کرو۔ تو اس موقع پر اللہ پاک نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، اور آگے فرمایا گیا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم ان راستوں کو، ان جگہوں کو اور ان دروازوں کو چھوڑ دو، بلکہ نیکی یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی مَنِ اتَّقَى، پرہیزگاری کا نام ہے۔ نیکی جو ہے وہ پرہیزگاری کا نام ہے۔ تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیے تقوی کا جو معیار ہے نا، یہ بہت اعلیٰ ہے۔ تقوی کی جو تفسیر ہے، تقوی کی جو تشریح ہے، یہ بہت تفصیل طلب ہے۔ تقوی کے مختلف مراتب ہوتے ہیں۔ اعتقاد کا تقوی جو سب سے ضروری ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسان کو سب سے پہلے اعتقادی طور پر تقوی اختیار کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں سورہ بقرہ کو اگر ہم سٹارٹ سے، اگر آپ کے ذہن میں ہو، ہم شروع سے اس کو پڑھیں تو قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اس کتاب کے اندر ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہے؟ اللہ نے خود اس کی تفسیر کی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقین وہ لوگ ہیں سب سے پہلا کہ ان کا عقیدہ درست ہو، ان کا عقیدہ ہو غیب پر۔ اس کی کافی ڈیٹیل میں نے کلاس میں کروائی تھی شروع میں، جب ہماری کلاس شروع ہوئی تھی، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے، لیکن کافی تفصیلی چیز میں نے سمجھائی تھی۔ متقین وہ لوگ ہیں کہ جن کا عقیدہ ہو، جن کا ایمان سب سے پہلے عقیدے کی درستگی لازمی ہے۔ قرآن کا سب سے زیادہ زور جو ہے نا وہ انسان کے عقیدے پر ہے، کہ انسان کا عقیدہ درست ہو۔ اور پھر اس کے بعد قرآن نے انسان کو اعمال پر ابھارا ہے کہ اعمال صالحہ کرو۔ تو اس آیت میں بھی رب کریم یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی یہ ہے کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے، یعنی گھروں میں احرام کی حالت میں ہمیشہ کی طرح دروازوں ہی سے داخل ہو، لیکن وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، حرام کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ تقوی کا ذکر پھر آ گیا۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن نے تقوی کا جو معیار ہے نا وہ مختلف طریقوں پر بیان کیا ہے۔ کبھی اعمال کی دعوت دی گئی ہے، انسان کو بھی تقوی ہے۔ عقیدے پر زور دیا گیا ہے، عقیدے کی دعوت دی گئی ہے، وہ بھی تقوی ہے۔
ٹھیک ہے نا، لیکن میں آپ کو بہت آسان لفظوں میں سمجھا دیتی ہوں۔ عقیدہ تو لازم ہے، اگر تو ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم مومن ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے عقیدے کو چھوڑ کر دوسری بات آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو ہم کس طریقے سے تقوی اختیار کریں؟ مختصراً لفظوں میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں، تقوی کا سب سے بلند ترین مقام جو ہے نا، وہ ہے گناہوں کو چھوڑنا۔ جو شخص گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اس کا شمار متقین میں ہے۔ متقین میں ان لوگوں کے ساتھ اس کا شمار ہے کہ جو بہت ہی زیادہ اللہ کے نزدیک ہے۔ بے شک ہم کثرت سے نوافل نہ پڑھیں، کثرت سے ذکر و اذکار نہ کریں، قرآن کی تلاوت ہم کثرت سے نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ فرائض کے علاوہ بات کر رہی ہوں، فرائض چھوڑنا بھی گناہ ہے، یہ بھی آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن ہم گناہوں سے بچیں۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں صحیح حالت میں، وضو کی حالت میں، کہ صحیح سے مراد یہ کہ تمام سنت، مستحبات اور فرائض کا خیال رکھ کے ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ رمضان کے روزے رکھیں گناہوں سے بچ کر، زبان کے گناہوں سے بچے، نگاہوں کے گناہوں سے بچے۔ اس لیے کہ دیکھیں میری بہنوں، آج کل ہم سب گناہوں کے اندر بہت زیادہ ملوث ہیں۔ شیطان نے گناہوں کو ہمارے بیڈ تک پہنچا دیا ہے۔ بند کمروں کے اندر موبائل کا استعمال گناہوں کا سبب ہے۔ پہلے تو غیر محرم پر نظر ڈالنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، گھر سے نکلتے تھے تو ظاہری باتیں نظر پڑتی تھی۔ اب گھروں کے اندر میں کہتی ہوں شاید کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہو جو محفوظ ہو اس گناہ سے، کسی غیر محرم میں نظر نہ پڑتی ہو۔ تو رب کریم نے آسان لفظوں میں تقوی بتا دیے کہ انسان تم گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور گناہوں کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا جہاد ہے۔ اسی جہاد کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد اکبر ہے، اکبر، نفس اور شیطان کے ساتھ لڑنا۔ اس لیے کہ دیکھیے کبھی اپنی دن کو، آپ اوقات کو کبھی نوٹ کرے، یعنی جیسے فجر ٹائم آپ اٹھتی ہیں تو آپ چلے سوچے کہ آج پورا دن میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہوں، تو آپ کو تب اندازہ ہوگا کہ ہم سے کتنے زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبھی تو آنکھوں کے گناہ، کبھی کانوں کے گناہ، کبھی زبان کے گناہ، کبھی ہاتھوں کے، کبھی پاؤں کے۔ تو تقوی کا معیار جو ہے نا، بلند ترین معیار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ گناہوں کو چھوڑنا۔ اور اللہ رب العزت کا جو یعنی مطالبہ ہے نا انسان سے، وہ بھی یہی ہے کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو۔ جب ہم گناہوں کی چھوڑنے کی مطلب پریکٹس کرتے ہیں نا پورا دن، تو ہم دیکھیے عبادت ہی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم چھوڑیں گے، ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، تبھی ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے نا۔ ایک مجلس میں ہم عورتیں جب بیٹھی ہوتی ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، لیکن اپنے دل میں اللہ کا خوف لا کر ہی ہم اس مجلس سے اٹھ سکتی ہے نا، کہ بھئی غیبت کرنا حرام ہے۔ ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ زبان مطلب پھسل جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بول جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے گناہ ہیں۔ تو پورا دن اگر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو بے شک آپ ذکر نہ کریں، تلاوت قرآن نہ کریں، لیکن پورا دن یہ سوچ کر، اپنے اوپر جبر کر کے اگر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس ٹائم ہم فل ٹائم عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ دیکھیے عبادت کو یہ تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کے آگے نفلیں پڑھیں، ذکر کریں۔ ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں عبادت ہے اللہ کا دھیان، ٹھیک ہے نا، اللہ کی طرف ہمارا ذہن، دل اور دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اس کو ہم کسی بھی صورت میں اپنا سکتے ہیں، لازمی تو نہیں کہ ہم نفلوں کی حالت میں اس کو اپنائیں، تلاوت ہی کی حالت میں اپنائیں، ذکر ہی کی حالت میں اپنائیں۔ عبادت کا بلند ترین مقام ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔
اللہ کی طرف دھیان رکھنا، اور جب ہم اللہ کی طرف دھیان رکھیں گے تو ہم گناہوں سے بچیں گے۔ جب ہر ٹائم ہم یہی سوچتے ہیں کہ آیا میرا یہ عمل اللہ کی مرضی کے خلاف ہے یا پھر اللہ کی مرضی کے موافق ہے، تو ظاہری بات اللہ کی طرف دھیان ہوگا۔ جب رب کی طرف دھیان ہوگا تو ہم عبادت کی حالت میں ہوں گے، ہم ذکر کی حالت میں ہوں گے۔ اسی چیز سے انسان کی روح کو تقویت ملتی ہے، اسی چیز سے انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور اسی چیز سے پھر انسان کو صحت بھی ملتی ہے۔ اسی دھیان سے رب کریم ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل کو آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا استحضار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھ سمیت اللہ پاک ہمیں یہ دھیان اور یہ چیز نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہی چیز اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، ہمیشہ تم کامیاب رہو گے، یعنی تم فلاح پاؤ گے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی کرے۔ ولا تعتدوا، لیکن لڑائی کے دوران بھی ولا تعتدوا، تم زیادتی نہ کرو، یعنی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں، ان پر جو ہے نا تم مطلب ان پر ظلم نہ کرو، ان کو نہ مارو۔ جو صلح کرنے والے ہیں ان کو بھی قتل نہ کرو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں لشکر بھیجتے تھے بطور وصیت فرماتے تھے کہ اللہ کے نام پر اور اللہ کے راہ میں غزوہ کرو، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان سے قتال کرو، لیکن قتال میں حد سے تجاوز نہ کرو، بد عہدی نہ کرو۔ عورتیں، بچے اور بوڑھے، ان کو قتل نہ کرو۔ بچوں کو قتل نہ کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو، اور بہت بوڑھے جو ہیں نا ان کو بھی قتل نہ کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پاک جو ہے وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی جو زیادتی کرتے ہیں اللہ پاک ان کو پسند نہیں کرتے۔ وَقْتُلُوهُمْ، تم مار ڈالو ان مشرکین کو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں نکال دو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی مکہ سے۔ یہی معاملہ فتح مکہ کے دن ان کے ساتھ کیا گیا تھا جو مسلمان نہ ہوئے تھے نا، اور فرمایا والفتنة اشد من القتل، اور فساد قتل سے بڑھ کر ہے۔ فتنے سے کیا مراد؟ فتنے سے مراد ہے کفار کا خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، یعنی شرک۔ شرک اتنا عظیم گناہ ہے کہ اگر تم ان کو قتل کر دو تب بھی اس گناہ کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اور مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا، شرک با اعتبار اور گناہوں کے اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے قتل کرے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ قتل ایک خاص وقت میں ان کے لیے مطلب فتح مکہ کے دن مباح قرار دی تھی، کعبہ کے اندر بھی۔ وَلَا تَقْتُلُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس، یعنی حرم کے پاس۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک نہ لڑے وہ تم سے اس جگہ پر۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ لڑے تم سے تو تم بھی قتل کرو ان کو۔
یعنی حرم میں اگر وہ قتال شروع کرے تو تم بھی ان سے وہی لڑو۔ اول تو یہ فرمایا گیا ہے کہ مت قتل کرو کافروں کو حرم میں یا حرم کے پاس، لیکن اگر وہ خود مطلب پہل کرے لڑنے میں تو تم بھی ان کو قتل کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے ان کافروں کا۔ ویسے تو حرم کے اندر دیکھیں لڑنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا کہ اس شہر کو اللہ پاک نے آسمان و زمین کی پیدائش کے دن سے لے کر قیامت کے دن تک حرمت عطا کی ہے، یعنی حرمت والا بنایا ہے، اس لیے قیامت تک اللہ کا حرام کردہ حرام رہے گا۔ مجھ سے پہلے کسی کو اس میں قتل و قتال کی اجازت نہ ہوئی، میرے واسطے بھی دن کی 1 ساعت کے لیے صرف حلال ہوا ہے، اس کے بعد بدستور قیامت تک یہ حرام ہے۔ یہاں کی گھاس کا کاٹنا یہ بھی جائز نہیں، یعنی نہ کاٹا جائے، نہ یہاں سے شکار بگایا جائے، یعنی وہاں کی ہر چیز جو ہے نا وہ حرمت کے حکم میں آتی ہے۔ اگر کوئی گری پڑی ہوئی چیز وہاں ملتی ہے جس کو لقطہ کہا جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کو بھی نہ اٹھایا جائے۔ اگر اس نیت سے بندہ اٹھائے کہ چلو جس کو پہنچانے کی نیت سے کہ چلو اعلان کر کے اس کو پہنچا دیتے ہیں، ورنہ ویسے اگر یہ نیت نہ ہو تو نہیں اٹھانا چاہیے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں ہتھیار اٹھانا کسی کو بھی حلال نہیں، کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ وَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر یہ قتال اور کفر سے باز آ جائیں تو اللہ پاک انسان کو بخشنے والا ہے اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ بس یہاں تک کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں کر لیں گے۔